میرے ناظرین، میرے مسلمان بھائیوں، بیٹے کی تنخواہ پہ باپ کا کتنا حق ہے؟ یہ واقعہ جو ہے ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے کہ ایک بار جو ہے ایک صحابہ کا بیٹا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنے باپ کی شکایت کرتا ہے کہ میرا باپ میرے سے پوری تنخواہ لے کے خرچ کر لیتا ہے، تو یا آقا یا رسول اللہ، آپ میرے والد کو بلائیں اور جو ہے ان کو کچھ سمجھائیں اور ان کو کچھ بتائیں کہ ان کو جو ہے نا یہ بتائیں کہ ہماری تنخواہ پہ ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کو ان صحابی کے پاس بھیجے اور کہا کہ جا کے کہیے کہ آپ کو حضور نے بلایا ہے، یعنی اللہ کے نبی نے بلایا ہے۔ جب وہ صحابی کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا چلیں آپ کو اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا خیریت، کیا بات ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول نے بلایا ہے؟ تو انہوں نے بولا نہیں، سب خیر ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا جو بیٹا ہے نا، اس نے آقا کے دربار میں آپ کی کوئی شکایت کی ہے۔ اب وہ صحابہ جو تھے اپنے من میں گلہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ بیٹا یہ تو نے کیا کیا کہ آقا کے دربار میں تو نے میری شکایت کی ہے، یہ اچھا نہیں کیا۔ یعنی اپنے دل میں گلہ کرنے لگے اور اپنے بیٹے کو کوسنے لگے اور گلہ کرنے لگے۔ پھر جب وہ صحابہ کے ساتھ وہ چلنے لگے تو اسی وقت، ان کے آنے سے پہلے اسی وقت جبریل علیہ السلام جو ہے رسول کے دربار میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ آ رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ انہوں نے دل میں کیا گلہ کیا ہے۔ تو جب وہ صحابہ پہنچے تو ہمارے نبی نے ان کو ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھایا اور کہا کہ تیرے گلے کی، تو جو اپنے دل میں گلہ کیا ہے وہ بات عرش تک پہنچ گئی، یعنی اللہ تک پہنچ گئی ہے، اور اللہ نے پوچھا ہے ہمیں بھی تو بتایا کہ تو نے گلہ کیا کیا۔ تو صحابہ جو ہے لرزتی آوازوں میں، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بتانے لگے کہ یہ جو میرا بیٹا جو آپ کے پاس میری شکایت لے کے آیا ہے، ان سے پوچھیں کہ جب یہ بچپن میں روتا تھا تو میں اور اس کی ماں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاتے تھے، اس کے لیے پوری رات جاگتے تھے، پوری رات جاگ کے اس کو ٹہلا کے سلاتے تھے، اور جب یہ سو جاتا تھا تو ہم لوگ اشاروں میں بات کرتے تھے کہ بات سیلو کرو، نہیں تو کہیں اس کی نیند نہ کھل جائے، کہیں یہ اٹھ نہ جائے۔ جب یہ بیمار ہوتا تھا تو ہم اللہ سے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ کہیں اس کی موت نہ ہو جائے، جبکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ موت کا وقت مقرر ہے، وہ سب کو آنی ہے، ایک پل نہ آگے نہ ایک پل پیچھے، جس وقت موت مقرر ہو جائے گی وہ آنی ہے ہر وقت۔ اور جب یہ ہم کہتے تھے کہ ابھی ہم تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، کل ہمارا بیٹا جوان ہوگا تو یہ ہمارے لیے محنت کرے گا اور ہم بیٹھ کے کھائیں گے اور ہم آرام کریں گے۔ میرے کان کی سنائی چلی گئی، تیرے کان کی سنائی بڑھ گئی، میرے آنکھ کی روشنی چلی گئی، تیرے آنکھ کی روشنی بڑھ گئی، میرے ہاتھ کی طاقت چلی گئی، تیرے ہاتھ کی طاقت بڑھ گئی، میرے پیر کی طاقت چلی گئی، اس کے پیر کی طاقت بڑھ گئی، وہ جوان ہو گیا، میں بوڑھا ہو گیا، اور اس کی تنخواہ سے میں کچھ پیسہ اس کی ماں کی دوائیوں کے لیے لے لیتا ہوں، تو اب میرے آقا بتائیے میں کون سا غلط کام کرتا ہوں؟ جب کوئی کسان کھیت میں بیج ڈالتا ہے تو اس لالچ میں ڈالتا ہے کل یہ فصل بنے گی، پکے گی، میں اس کو کاٹوں گا اور میرے گھر میں اناج آئے گا۔ اسی طرح
اولاد کو ہم نے پالا، اس کے لیے تکلیفیں اٹھائی، اس کے لیے مشقت کی، رات رات بھر لے کے گھومے، اس لیے گھومے کہ کل یہ جوان ہوگا، یہ محنت کرے گا، یہ کمائے گا اور اس کی کمائی سے ہم آرام کریں گے۔ تو میرے آقا میں نے یہی گلہ کیا تھا، میں نے یہی گلہ کیا۔ اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور اس نوجوان کا گریبان پکڑ کر کہتے ہیں، بڑی پیاری بات انہوں نے کیا کہتے ہیں، تو بھی اپنے باپ کا ہے اور تیری جو کمائی، تیری جو تنخواہ ہے وہ بھی تیرے باپ کی ہے۔